ذکر تھا آخری مہینے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو یوں ہی خوش رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صدقہ عطا فرمائے۔ آج ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ باپ کی اہمیت، والد کی اہمیت۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے باپ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک ایسے نوجوان کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا جو شادی سے پہلے ہی اپنے باپ کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آخر اس کے سامنے ایسی کیا مجبوری آتی ہے یا ایسی کون سی شرط رکھی جاتی ہے کہ اس کو یہ کام کرنا پڑتا ہے؟ کیا وہ کسی کے وجہ سے کرتا ہے یا اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو بڑے ہی غور سے آپ لوگ سنیے اور سمجھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ اس ویڈیو سے اس بات سے سبق حاصل کیجیے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی آگے کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کہ ایک لڑکی کو پسند کیا کرتا تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کے پاس شادی کا پیغام بھیجا تو اس لڑکی نے جو ہے ایک شرط رکھی۔ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ میں تم سے شادی تو کر لوں گی لیکن میری شرط یہ ہے کہ تمہارا جو بوڑھا باپ ہے اس کو گھر سے نکال دینا۔ لیکن اس لڑکے نے، اللہ اکبر کبیرہ، لڑکا کتنا نادان کہ اس نے اس شرط کو مان لیا۔ کتنا بے غیرت لڑکا ہے کہ اس نے اس بات کو مان لیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور میں جو ہوں اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ تو لڑکی اس بات پر خوش ہو گئی کیونکہ لڑکے نے اس کی بات مان لی۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی اور میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تو لڑکا جو ہے اس لڑکی کے لیے پھول لینے گیا، تحفے کے طور پر پھول خریدنے گیا تاکہ لڑکی کو دے سکے۔ تو پھول خریدنے جب نکلا تو روڈ کے کنارے ایک چھوٹا سا بچہ پھول بیچ رہا تھا۔ تب اس لڑکے نے اس چھوٹے سے بچے سے پھول لیا اور کہا کہ مجھے پھول دے دو، اور اس نے یوں ہی باتوں میں پوچھ لیا کہ تم یہ پھول لاتے کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قبرستان سے لاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا تم یہ پھول قبرستان سے لاتے ہو؟ پتہ ہے میں یہ کسی کو تحفے میں دینے کے لیے لایا ہوں اور یہ قبرستان کے پھول ہیں، کہیں تم قبرستان سے چرا کر لاتے ہو؟ کہا میں قبرستان سے چرا کر نہیں لاتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرا جو باپ ہے، میرے جو والد تھے، وہ دنیا میں جب ان کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی جب وہ دنیا میں تھے تو کماتے تھے، ہمارے گھر کا خرچ چلتا تھا، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے وہ جا چکے ہیں، تو ہم بہت پریشان ہو گئے، ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ میرے والد دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں۔ تو اس لڑکے نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں ایک کیفیت ہوئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد جب دنیا میں تھے تب بھی ہمارے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی انتقال کر گئے تب بھی ہمارے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں، ہمیں پال رہے ہیں، ہماری روزی اور رزق کا ذریعہ چلا رہے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور وہ سوچنے لگا دلی دل میں کہ میں کیسی اولاد ہوں، میں اپنے باپ کا کیسا بیٹا ہوں کہ اپنے باپ کو گھر سے نکالنے جا رہا ہوں ایک لڑکی کی شرط پر، ایک لڑکی کے لیے۔ جب وہ سوچنے لگا تو شخص نے کہا کہ بیٹا آخر تمہارا باپ جب انتقال کر چکا ہے تو کس طریقے سے تمہارے گھر کا نظام چلا رہا ہے؟ تو کہا کہ میرا باپ جو ہے جب زندہ تھے تم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، تو جب آپ انتقال کر گئے تو جو بچے ان سے پڑھنے آتے تھے نا، تو انتقال کرنے کے بعد وہ بچے ان کی قبر پر پھول رکھنے جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو کئی سارے بچے پڑھتے تھے تو بہت سارے پھول ان کی قبر پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو میں وہ پھول بعد میں اٹھا لاتا ہوں اور بعد میں بازار میں آ کر بیچ دیتا ہوں، یعنی ان پھولوں سے میرے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ یعنی میرے جو والد ہیں، میرا جو باپ ہے، لوگ ان کی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں تو ان پھولوں سے ہمارے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ میرے والد، میرے باپ جو ہیں وہ تو مرنے کے بعد بھی ہمارے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ سنا، اس چھوٹے سے بچے کی بات سنا کہ اس بچے کو اپنے باپ سے کس قدر محبت ہے، اور باپ کا رشتہ دیکھیے، اولاد کے لیے باپ کی محبت دیکھیے اولاد کے لیے، کہ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک اولاد میں ہوں جو ایک لڑکی کے لیے
اپنے باپ کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو گیا. وہ باپ جس نے لوگوں کی گالیاں سنی، خون پسینہ بہایا اور مجھے پڑھایا، مجھے کھلایا، مجھے اچھے کپڑے پہنائے اور خود پھٹے کپڑے پہنے، لوگوں کی گالیاں سنی، مزدوری کی، خون پسینہ بہایا، تب مجھے اس لائق بنایا. اور جب میں اس لائق ہو گیا، جوان ہو گیا، تو ایک لڑکی کی محبت اپنے باپ کو ہی میں گھر سے نکالنے کے لیے چلا تھا. اس کو پچھتاوا ہوا. وہ اس جگہ سے اٹھا، پھول لڑکی کے لیے خریدنے آیا تھا. پھر اس نے جو ہے پھول تو خریدے لیکن لڑکی کے پاس نہیں گیا، بلکہ اپنے گھر گیا اور اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اپنے باپ کو گلے لگایا اور خوب رویا اور اپنے دل میں خوب پچھتایا. اللہ سے توبہ کی اور اس توبہ کرنے کے بعد اپنے باپ سے بے حد محبت کا اظہار کیا اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس نے دعا بھی کی. تو اسی طریقے سے ہمیں اس بات سے جو ہے عبرت حاصل کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہمیں اس چیز سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ باپ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے والدین کی عمر دراز عطا فرمائے، ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر